بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسپورٹ اکراس سیل ممبرین کے آر پار کون سی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, اس کے کون کون سے ٹائپ ہے اور کس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. ٹرانسپورٹ اکراس سیل ممبرین جو ہے تو اس کے دو مین پراپرٹیز ہے. ایک تو یہ ڈائریکشنل ہوگا, یا اندر کی طرف جائے گا ان اور آؤٹ, یا باہر کی طرف آئے گا. مطلب جو آئنز ہیں یا مالیکیولز ہیں یا جو بھی چیز ہے, اگر وہ سیل ممبرین کے آر پار جائیں گے تو وہ ڈائریکشنل ہوں گے, یا تو وہ ان سائڈ پہ جائیں گے یا آؤٹ سائڈ پہ جائیں گے. اور دوسرا جو ہے تو وہ اسپیسیفک ہوگا, کوئی اسپیسیفک آئن جن کی ضرورت ہو صرف وہ اس کی ٹرانسپورٹ ہوگی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین جو ہے تو وہ سیمی پرمیبل ہے, یعنی سلیکٹڈ ٹرانسپورٹ وہ کرے گا, ہر ایک چیز کو اندر الاؤڈ نہیں کرتا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ول بی اسپیسیفک اکراس سیل ممبرین. دو ٹائپس ہیں ٹرانسپورٹ کی کراس سیل ممبرین. ایک کو ہم پیسو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں, دوسرے کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. پیسو ٹرانسپورٹ جو ہے تو اس میں اس کے ہونے میں کوئی انرجی یوز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جس ٹرانسپورٹ پہ انرجی یوز ہو جائے ان فارم آف اے ٹی پی, تو اس کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. پیسو ٹرانسپورٹ جو ہے تو موو اکارڈنگ ٹو کنسنٹریشن گریڈینٹ کے مطابق وہ موو کرتا ہے. جہاں پہ مالیکول کنسنٹریشن زیادہ ہو وہاں سے مالیکول جو ہے موومنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ مالیکول کی کنسنٹریشن کم ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, موو اکارڈنگ ٹو کنسنٹریشن گریڈینٹ, زیادہ سے کم کی طرف. جبکہ ایکٹو ٹرانسپورٹ میں the molecules will move against concentration gradient کے اگینسٹ جائیں گے. مطلب جس سائڈ پہ کم ہو اس کم سے وہ زیادہ کی طرف جائیں گے. اس کو ہم کنسنٹریشن گریڈینٹ کہتے ہیں. کنسنٹریشن گریڈینٹ کو علیحدہ اگر ہم ڈیفائن کریں تو کنسنٹریشن ڈفرینس کریٹ پوٹینشیل انرجی. کنسنٹریشن گریڈینٹ جو ہے جو جس سائڈ پہ زیادہ ہو دوسرے سائڈ پہ کم ہو تو ان دونوں کے بیچ میں مطلب خاص ڈفرینس آ جاتا ہے, اس کو ہم کنسنٹریشن گریڈینٹ کہتے ہیں. دوسرا, اگر ایک سائڈ پہ مالیکولز کم ہو اور دوسرے سائڈ پہ زیادہ ہو تو ان دونوں کے بیچ میں پوٹینشیل انرجی کا ڈفرینس آ جاتا ہے, اور اسی پوٹینشیل انرجی کو پیسو ٹرانسپورٹ کے دوران یوز کیا جاتا ہے. اچھا, تو ڈیفیوژن جو ہے تو پیسو ٹرانسپورٹ کا جو مین وہ ہے, ٹھیک ہے, ٹائپس ہے, اس کو ہم ڈیفیوژن کہتے ہیں. ڈیفیوژن کے مین دو ٹائپس ہیں, ایک کو ہم سمپل ڈیفیوژن کہتے ہیں, دوسرے کو ہم فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہتے ہیں. آگے ہم ان تین قسم کی تین قسم کی ٹرانسپورٹ کا, جس میں دو جو ہیں تو پیسو ٹرانسپورٹ کے ٹائپس, اور ایک جو ہے ایکٹو ٹرانسپورٹ, وہ ایکٹو ٹرانسپورٹ بتاتے خود ہی ہے, اس کے ہم موازنہ کریں گے. ایسے یہاں پہ سمپل ڈیفیوژن جو ہے تو سمپل ڈیفیوژن میں کوئی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی کسی فیسیلیٹیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں جو ہے تو اس میں ہیلپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مطلب کوئی نہ کوئی کیریئر اس کے لیے ضرور ہوگا, اور ساتھ میں اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بھی ریکوائرڈ ہوگا. فیسیلیٹیٹر مطلب کوئی پروٹین جو ہے تو اس کو ممبرین کے آر پار جانے میں ہیلپ کرتا ہے, جبکہ سمپل ڈیفیوژن میں یہ چیز نہیں, مالیکول خود آ بھی سکتے ہیں خود جا بھی سکتے ہیں. ایکٹو ٹرانسپورٹ میں ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے اور فیسیلیٹیٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ پروٹین چینل ہی کے تھرو موو کریں گے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ کی طرف. ایسے سمپل ڈیفیوژن جو ہے تو صرف لپڈ کے تھرو ہوتی ہے, اور جو فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن ہے تو یہ صرف پروٹین کے تھرو ہوتی ہے. ایکٹو ٹرانسپورٹ جو ہے تو یہ بھی پروٹین کے تھرو ہوتی ہے. اچھا, لپڈ میں یہ مطلب لپڈ کے تھرو یہ ہوتی ہے. انرجی جو ہے تو یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ والی انرجی یوز کرتا ہے سمپل ڈیفیوژن, یعنی جو پوٹینشیل انرجی سے کریٹ ہوتی ہے, اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی سیم یہی انرجی یوز کرتا ہے. جبکہ ایکٹو ٹرانسپورٹ جو ہے تو وہ اے ٹی پی کو انرجی کے لیے یوز کرتا ہے. ڈائریکشن جو ہے سمپل ڈیفیوژن میں وہ اکارڈنگ ٹو دا کنسنٹریشن گریڈینٹ ہوتا ہے, اور جو فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں بھی سیم یہی چیز ہوتی ہے, جبکہ ایکٹو ٹرانسپورٹ میں اگینسٹ دا کنسنٹریشن گریڈینٹ ہوتا ہے. اسپیسیفسٹی جو ہے تو وہ یہاں پہ
سمپل ڈیفیوژن میں یہ نان اسپیسیفک ہوتا ہے، مطلب جو بھی چیز لپڈ میں ڈیزولو ہو سکتی ہے وہ موو کر سکتے ہیں، جبکہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں اسپیسیفک ہوتا ہے، ہر ایک آئن کے لیے ایک خاص راستہ ہوتا ہے اور اسی پروٹین کے تھرو یہ موو کر سکتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر واٹر ہے تو واٹر جو ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے اپنے چینل ہوتے ہیں جس کو ہم ایکوا پورین کہتے ہیں، اسی کے تھرو موو کریں گے۔ اور سمپلی ایکٹو ٹرانسپورٹ جو ہوگی تو وہ بھی اسپیسیفک ہوگی۔ فار ایگزامپل سوڈیم پوٹاشیم جو ہے تو اس کے لیے اپنے چینل ہوگی، کلورین کے لیے اپنا چینل ہوگا، کیلشیم کے لیے اپنا چینل ہوگا۔ نیوٹرل مالیکول کین پاس، سمپل ڈیفیوژن میں نیوٹرل مالیکول پاس ہوں گے۔ نیوٹرل مالیکول کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی چارج نہ ہو زیادہ تر، تو وہ مالیکول صرف اور صرف پاس ہوں گے۔ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں بھی سم ٹائم نیوٹرل مالیکول ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر موسٹلی جو ہے تو وہ چارج مالیکول وہاں سے پاس ہو سکتے ہیں۔ اور جو ایکٹو ٹرانسپورٹ ہے تو اس میں بھی چارج مالیکول جو ہے تو وہ یا چارج آئن جو ہے جس پہ چارج موجود ہو وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل موسٹلی سوڈیم پوٹاشیم کلورین، یہ اس طرح کے آئنز جو ہے تو وہ پاس ہوتے ہیں۔ سمپل ڈیفیوژن میں ہائیڈروفوبک ان نیچر والے مالیکول پاس ہوں گے۔ ہائیڈروفوبک نیچر مطلب جو واٹر سے وہ ہیٹ کرتے ہیں، تو وہ مالیکول لپڈ میں ڈیزولو ہوں گے اور لپڈ کے تھرو وہ موو کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں موسٹلی زیادہ تر ہائیڈروفیلک ان نیچر والے مالیکول وہ شفٹ ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایکٹو ٹرانسپورٹ میں مکس نیچر کے ہائیڈروفوبک بھی ہو سکتے ہیں، ہائیڈروفیلک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی زیادہ تر ہائیڈروفیلک ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، سمپل ڈیفیوژن میں نان پولر کمپاؤنڈ جو ہے وہ زیادہ تر سمپل ڈیفیوژن فالو کرتے ہیں، جبکہ پولر کمپاؤنڈ جو ہے وہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کے تھرو بھی ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کے تھرو بھی یہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ایگزامپل سمپل ڈیفیوژن کی وہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، یہ چیزیں ہیں۔ کچھ واٹر کے مالیکول بھی اس طرح سمپل ڈیفیوژن کے تھرو لپڈ کے تھرو موو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ سلو اور کم ہوتے ہیں کہ وہ نیگلیجیبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ دو پاس ہو سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کم۔ اچھا، فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کی ایگزامپل واٹر ہے، امائنو ایسڈ ہے، شوگر مالیکول ہے، لیکن شوگر مالیکول یہاں اس پروسیس کے تھرو بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کی جو ایگزامپل ہے وہ سوڈیم آئن، پوٹاشیم آئن، کلورین آئن، کیلشیم آئن، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن جو ہے تو اس میں یہ دو قسم کے پروٹین کے تھرو ہوتے ہیں، ایک کو ہم چینل پروٹین کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیریئر پروٹین کہتے ہیں۔ چینل پروٹین جو ہے تو یہ ہائیڈروفیلک چینل ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹائپس کے ہیں، ایک کو ہم واٹر چینل کہتے ہیں جس کو ہم ایکوا پورین بھی کہتے ہیں، اور واٹر اس کے تھرو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ موو کرتے ہیں، اس کی واٹر کے موومنٹ کو ہم آسموسس کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو ہے اس کو ہم گیٹڈ چینل کہتے ہیں۔ گیٹڈ چینل سوڈیم پوٹاشیم کلورین کیلشیم کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان گیٹڈ چینلز جو ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مختلف قسم کی کنڈیشن پائی جاتی ہے، یا تو یہ اوپن ہوں گے یا کلوز ہوں گے یا انٹرمیڈیٹ اسٹیج میں ہوں گے۔ اوپن اچھا، اس ان گیٹڈ چینل کو ہم وولٹیج چینل بھی کہہ سکتے ہیں، یا وولٹیج چینجز کی وجہ سے یہ اوپن، کلوز یا انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں، یا اس کو ہم بائنڈنگ سنگل مالیکول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چینل جو ہے گیٹڈ چینل یہ نرو اور مسلز میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے والی ایک بات ہے کہ سوڈیم پوٹاشیم کلورین کیلشیم کو ہم نے ایکٹو ٹرانسپورٹ میں ڈسکس کیا ہے، لیکن جب کہ یہاں پہ یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن میں ہوتے ہیں، تو ایکٹو ٹرانسپورٹڈ یہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، مطلب اس کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے فرسٹ تو وہ ایکٹو ٹرانسپورٹ کے تھرو ہوتی ہے، لیکن جب دوبارہ جب کوئی نرو امپلس آ جائے تو وہاں پہ جب یہ دوبارہ اس کے گیٹڈ چینل کھل جاتے ہیں تو یہ کنسنٹریشن گریڈ کے مطابق موو کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر سوڈیم کی تعداد باہر کی طرف زیادہ ہے اور اندر کی طرف کم ہے تو ایکٹو ٹرانسپورٹ کے تھرو وہ ہو جاتی ہے، مطلب باہر زیادہ کریٹ کر دیتے ہیں، اندر کی طرف کم۔ لیکن اگر یہی مطلب نرو امپلس کے آنے پہ گیٹ کھل جائیں تو ایٹومیٹک بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ باہر سے اندر کی طرف موو کرتے ہیں، تو جب اس کی دوبارہ موومنٹ ہے تو یہ کنسنٹریشن گریڈیٹ کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن ہوتی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے والی جو موومنٹ ہوتی ہے اندر سے باہر کی طرف وہ ایکٹو ٹرانسپورٹ کے تھرو ہوتی ہے، جبکہ باہر سے اندر کی طرف جو موومنٹ ہے تو وہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اس وجہ سے اس کو کنفیوژن میں نہیں لینا۔ اچھا، یہاں پہ چینل پروٹین جو ہے تو اس کی جو تعداد ہے تو وہ جین ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جتنے زیادہ جین ایک سیل میں ایکٹو ہوں گے اتنے ہی اس میں زیادہ چینل پروٹین ہوں گے، تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے، جین ایکٹیویٹی انٹو نمبر